السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کویسچن نمبر 1 ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ سبجیکٹ ہے میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹک 1 کا پیپر کا پہلا کویسچن ہے۔ کویسچن نمبر 1، اس کا اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح ہے: لیٹ ایم بی دا ایونٹ دیٹ اے فیملی ہیز چلڈرن آف بوتھ سیکسز اینڈ پی بی دا ایونٹ دیٹ اے فیملی ہیز ایٹ موسٹ ون بوائے۔ کہتا ہے کہ ایم ایک ایونٹ ہے جو بوتھ سیکسز یعنی اس میں گرل بھی آتے ہیں، بوتھ سیکسز میں گرل بھی آتے ہیں اور بوائے بھی آتے ہیں، بوتھ سیکسز کے بچے ہیں اس فیملی میں۔ اور پی ایک ایونٹ ہے جس میں ایٹ موسٹ ون بوائے ہو، یعنی ایٹ موسٹ کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک اور کم بھی آ سکتا ہے، لیکن 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے بوائے۔ If a family is known to have نمبر 1 پارٹ پوچھتا ہے 3 children then if 3 children، اگر فیملی میں 3 بچے ہو تو معلوم کرے کہ ایونٹ ایم اینڈ پی آر انڈیپینڈنٹ ایونٹس۔ اور دوسرا پارٹ ہے اس میں کہ پوچھتا ہے اگر فیملی میں 4 چلڈرن ہو تو شو کرے کہ ایم اور پی آر ڈیپینڈنٹ ایونٹس۔ اب سالوشن میں سب سے پہلے ہم گیون مینشن کریں گے کہ اس کویسچن میں گیون کیا ہے۔ گیون دیٹ اے فیملی ہیونگ چلڈرن آف بوتھ سیکسز، ایک فیملی ہے جو کہ بوتھ سیکسز کے بچے ہیں اس میں، یعنی گرل اور بوائے دونوں ہیں اس میں۔ اینڈ آلسو گیون دیٹ ایم بی دا ایونٹ، اور اس نے یہ بھی گیون میں دیا ہے کہ ایم ایک ایونٹ ہے جو کہ اس میں بہت سیکسز موجود ہیں، بہت سیکسز کے بچے موجود ہیں۔ اینڈ پی بی دا ایونٹ دیٹ فیملی ہیز ایٹ موسٹ ون بوائے، اور دوسرا ایونٹ ہے جو کہ اس کا نام ہے پی، اس میں ایٹ موسٹ ون بوائے ہو۔ ایٹ موسٹ ون یعنی زیادہ سے زیادہ ایک لڑکا ہو، اس میں لڑکا زیادہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن 1 سے کم ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ایک لڑکا اس میں موجود ہو۔ ریکوائرڈ کیا ہے؟ ریکوائرڈ اس میں ہے پارٹ 1 اور پارٹ 2 جو کویسچن میں دیے گئے ہیں یہ ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ پروسیجر دی سیمپل اسپیس ایس از، اس کے لیے پارٹ 1 کے لیے ہمیں سیمپل اسپیس، ہمارے پاس سیمپل اسپیس یہ ہے 3 بچوں کے لیے۔ پہلے پارٹ میں جو 3 بچے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس سیمپل اسپیس جو ہے وہ یہ ہے ایس از اکول ٹو بی ہم بوائے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جی جو ہے وہ ہم گرل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بی یعنی تینوں بوائے اور 2 بوائے، ایک گرل، ایک گرل ایک بوائے۔ اسی طرح اس سیمپل اسپیس میں کل 8 سیمپل پوائنٹس بن گئے، یعنی نمبر آف ایس جو ہے وہ 8 ہو گیا۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ جو ایم ہے وہ ایونٹ ہے سنس ایم بی دا ایونٹ دیٹ دی فیملی ہیز چلڈرن آف بوتھ سیکسز، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایم جو ایونٹ جو ہے وہ ایونٹ ہے جس میں جو فیملی میں بوتھ سیکسز کے بچے موجود ہوں، تو ہمارے پاس یہ ایونٹ آ جائے گا ایم از اکول ٹو ایم بی جی بی جی جی بی جی بی جی بی بی جی بی جی 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 بی، یہ سیمپل اسپیس ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور اس سیمپل اسپیس میں ہمارے پاس کل 6 سیمپل پوائنٹس ہو جائیں گے، یعنی نمبر آف ایم جو ہے وہ 6 ہو جائے گا۔ اور پی ایک ایونٹ ہے ہمارے پاس جس میں جو فیملی ہے اس میں ایٹ موسٹ ون بوائے ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ ایک لڑکا ہو، تو ہمارے پاس پی کا سیمپل اسپیس جو ہے وہ یہ بن جائے گا۔ سیمپل اسپیس جو ہے وہ یہ بن جائے گا، تو اس سیمپل اسپیس میں ہمارے پاس فیوریبل آؤٹ کم جو ہے وہ 4 ہوں گے۔ نمبر آف پی جو ہے وہ 4 آ گیا۔ اب ایم انٹرسیکشن پی کریں گے،
एम इंटरसेक्शन में ये पॉइंट्स आ गए। तो अब एम इंटरसेक्शन में फेवरेबल आउटकम जो है वो 3 है। देयरफॉर नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू 3। नाउ अब हम प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम बटा नंबर ऑफ एस, यानी 6 बटा नंबर ऑफ एम जो है वो 6 है और नंबर ऑफ एस जो है वो 8 है। तो ये कैंसलेशन हो जाएंगे, 3/4 बन जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ P इज इक्वल टू नंबर ऑफ P बटा नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 4/8, यानी नंबर ऑफ P जो है वो 4 है और नंबर ऑफ S जो है वो 8 है, इज इक्वल टू, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P बटा नंबर ऑफ S, इससे 3/8 आ जाएंगे। सिंस वी नो दैट M and P are independent events, if probability of M intersection P is equal to probability of M into probability of P, जैसे कि हमें मालूम है कि M और P इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ M intersection P is equal to probability of M into probability of P. Now probability of M into probability of P, probability of M जो है वो 3/4 है और probability of P जो है वो 1/2 है। तो ये जब हम ज़र्ब करेंगे तो इससे आ जाएगा 3/8। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन P जो है वो हमारे पास 3/8 के बराबर है। इसको मैंने 2 नाम दिए हैं, एक को दिया है A1 और दूसरे को दिया है 2। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इससे हमें मालूम हुआ कि M और P जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स बन गए। अब दूसरे पार्ट के लिए, जब हमारे पास फैमिली में 4 बच्चे मौजूद हों तो इसके लिए हमारे पास सिंपल स्पेस जो है वो ये बन जाएगा, जैसा कि हमने मेंशन किया है, ये बन जाएगा। और इस सिंपल स्पेस में हमारे पास 16 सैम्पल पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ एस जो है वो 16 होंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि M एक इवेंट है, और वो कौन सा इवेंट है कि वो इवेंट है जो फैमिली में बोथ सेक्सेस के बच्चे मौजूद हों, यानी लड़के भी मौजूद हों और लड़कियां भी मौजूद हों। तो हमारे पास M का इवेंट जो है वो ये बन जाएगा, और इस इवेंट में हमारे पास फेवरेबल आउटकम जो है वो 14 बन जाएंगे, यानी नंबर ऑफ M जो है वो 14 होंगे। और P हमारे पास एक दूसरा इवेंट है जिसमें फैमिली में एट मोस्ट 1 बॉय हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का हो। तो इसके मुताबिक हमारे पास P का इवेंट जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी जिसमें सिर्फ एक बॉय मौजूद हो वो पॉइंट्स आप लेंगे। तो इस इवेंट में हमारे पास फेवरेबल आउटकम जो है वो 5 बन जाएंगे, यानी नंबर ऑफ P जो है वो 5 होंगे। अब M इंटरसेक्शन P लेंगे, इसमें ये 4 पॉइंट जो है वो कॉमन है, और इस इवेंट M इंटरसेक्शन P में हमारे पास फेवरेबल आउटकम जो है वो 4 है, यानी नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P जो है वो 4 है। अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ M इज इक्वल टू नंबर ऑफ M बटा नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 14/16, यानी नंबर ऑफ M जो है वो 14 है और नंबर ऑफ S जो है वो 16 है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ P जो है वो 5/16 बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन P जो है वो 4/16 बन जाएगा।
کیونکہ نمبر آف ایم انٹرسیکشن پی جو ہے وہ 4 ہے اور نمبر آف فیز جو ہے ہمارے پاس 16 ہے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایم اور پی ڈیپینڈنٹ ہوں گے اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرے کہ پروبیبلٹی آف ایم انٹرسیکشن پی ناٹ اکول ٹو پروبیبلٹی آف ایم انٹو پروبیبلٹی آف پی. اب ہمارے پاس پروبیبلٹی آف ایم انٹرسیکشن پی جو ہے وہ 4/16 ہے. اس میں کینسلیشن آپ کریں گے تو کینسلیشن سے 1 اور 4 آ جائے گا. اس کو میں نے 1 کا نام دیا. اینڈ پروبیبلٹی آف ایم انٹو پروبیبلٹی آف پی از ایکول ٹو 14/16 ضرب 5/16. اب اس وہ کینسل ہو جائیں گے. 7 دونے 14 اور 8 دونے 16. اب یہ ضرب کرے 7×35 8 16 8 128. اس کو میں نے نام دیا ہے 2. اب from 1 and 2 we get probability of M intersection P not equal to probability of M into probability of P. Hence M and P are dependent events. اس کنڈیشن سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ M اور P جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ایونٹس ہے. تھینک یو. السلام علیکم.